السلام علیکم ناظرین ظہیر الدین محمد بابر نے راجپوتوں اور افغانوں کے خطرات کے لیے کیا اقدامات کیے، آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میری کہانی۔ ناظرین، ظہیر الدین محمد بابر کے ہندوستان پر حملے کے وقت میواڑ ایک طاقتور ریاست تھی جس کے حکمران رانا سانگا کی خواہش تھی کہ وہ مغلوں کی مدد سے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر پورے ہندوستان پر حکومت قائم کر سکے۔ تاہم ظہیر الدین محمد بابر یہاں پہنچنے کے بعد ان کے عزائم کو سمجھنے لگا، اسی لیے اس نے راجپوت طاقت کو ختم کرنے کی حکمت عملی اپنائی۔ کھنواہا میں 1527 میں ظہیر الدین بابر کا مقابلہ رانا سانگا سے ہوا۔ رانا سانگا ایک بہت بڑی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ ظہیر الدین بابر کی فوج راجپوتوں کی بہت زیادہ تعداد دیکھ کر ڈر گئی۔ ظہیر الدین بابر نے اس موقع پر ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس سے فوج کے حوصلے بڑھ گئے۔ دونوں افواج کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی، رانا سانگا کو شکست ہوئی۔ اس جنگ سے راجپوتوں کی طاقت کچل دی گئی، مغل سلطنت کو استحکام نصیب ہوا اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد اور بھی مضبوط ہو گئی۔ راجپوتوں کو کچلنے کے بعد مغلوں کو سب سے بڑا خطرہ افغانوں سے تھا، جنہوں نے بہار اور جانپور کے علاقے میں افراتفری پیدا کی تھی، کیونکہ ان علاقوں کے لوگ ابراہیم لودھی کے بھائی محمود لودھی کا ساتھ دے رہے تھے۔ بابر نے ان سے نمٹنے کے لیے جنگی حکمت عملی اپنائی۔ ظہیر الدین بابر کی آمد کا سن کر افغان سرداروں نے بابر کی بالادستی تسلیم کر لی۔ محمود لودھی مایوس ہو کر بنگال کی طرف روانہ ہوا۔ ظہیر الدین بابر اس کا پیچھا کرتے ہوئے بنگال کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں 1529 میں ظہیر الدین بابر کی افغانوں سے گھاگرا کے مقام پر جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں افغانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بابر کو اس کامیابی سے افغانوں سے نجات مل گئی، اور اس طرح شمالی ہند پر ظہیر الدین بابر کا اقتدار قائم ہو گیا۔ ناظرین، ظہیر الدین بابر کا بیٹا ہمایوں بیمار پڑ گیا۔ جب طبیب بھی ناکام ہو گئے تو بابر نے اس کی چارپائی کے گرد چکر لگائے اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی ہمایوں کو دے دے۔ ہمایوں صحتیاب ہو گیا اور بابر بیمار پڑ کر 26 دسمبر 1530 کو فوت ہو گیا۔